بسم رب العالمین فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو ولمهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت بنفس بالاسم ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ حقیقی عرفان میں حقیقی خدا کے مقدس اور مبارک نام کو جلال دیتے ہوئے آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ مسلسل سماعت بھی فرما رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی، اس میں مسلسل ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے یا جبارو، دا کمپلر۔ اعظم ہم نے پہلے قرآن کی چند آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب پورے قرآن شریف میں 7 مقام پر لفظ جبار یا جبارین آیا ہے اور کتاب مقدس میں 6 مقام پر ہے، اور اس کی تفصیل ہم پہلے قرآن سے پھر ہم کتاب مقدس سے پیش کریں گے اور آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو سرنامہ کلام میں جو قرآن شریف سے آیت پیش کی تھی وہ سورہ قصص 20واں پارہ ہے، 28واں سورہ، اس کی آیت نمبر 19 ہے کہ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑا، اور پکڑ لے تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ صلح کرانے والوں میں ہو جاؤ۔ دیکھیں، جبار کے مختلف معنی دیے گئے ہیں، کہیں ظلم و ستم ہے، کہیں زبردست کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم سورہ ہود 12واں پارہ ہے، 11واں سورہ، اس کی آیت نمبر ہے 59۔ وَتِلْكَ الْعَادَ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَّوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ وہی قوم عاد ہے جس نے اللہ کے نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ہر سرکش کو متکبر بنا اور کہا اور اس کا کہا مانا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ ہے 13واں پارہ سورہ ابراہیم 14واں سورہ، اور پیغمبروں نے اللہ سے فتح چاہی اور ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ یعنی کہ پیغمبر نے جب بھی انہیں کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ان سے مدد طلب کرتے، اور خدا جو ہے ان کی مدد کرتا تھا، اور ان کے مخالف جو ہوتے تھے انہیں خدا نیست و نابود بھی کر دیتا تھا۔ لیکن یہ صرف، پھر ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پارہ 26 ہے اور سورہ قاف 50واں سورہ، اس کی آیت نمبر 45 ارشاد ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم رب الجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔ یعنی قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خدا کے عذاب سے ڈرانے والوں کے لیے ڈرائیں، زبردستی آپ نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے صرف سمجھانا، اور جو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں خدا کیا ہے اور خدا سے ڈرنے چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اسی کے لیے پھر خدا اپنے جبار یعنی اپنے عتاب کو، اپنے غضب کو، اپنی ہر چیز کو روک لیتا ہے، اور پھر اگر جو توبہ کر لیتا ہے اور اس کی بارگاہ میں آتا ہے خدا پھر اسے ناراستی سے نہیں بلکہ راستی کے ساتھ خدا اس کے ساتھ فضل اور برکت نازل کرتا ہے۔ اسی طرح پارہ 5واں ہے سورہ مائدہ اور آیت نمبر 22 میں قالوا یا موسیٰ انفیہ قوما بجبار وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ اس سرزمین سے نہ نکل جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ اسی طرح 24واں پارہ ہے اور 40واں سورہ ہے، آیت نمبر 35 ہے کہ جو لوگ بغیر اس کے ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ برائی میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں
خدا پھر ان کے لیے ان کے دل کو سخت کر دیتا، ان پر مہر لگا دیتا، ان کے ذہنوں پر وہ آنکھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ذہن ہوتے ہوئے نہیں سن سکتے، اور دل ہوتے ہوئے ان کے اندر وہ چیز نہیں سما سکتی کہ وہ خدا کو کچھ سمجھ سکتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر جھگڑے کا آغاز تکبر سے ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گفتگو ہوتی ہے، پھر گفتگو تیز ہو جاتی ہے، پھر چلتے چلتے فحش کلامی میں آتی ہے، پھر ہاتھا بائی کی نوبت آتی ہے، پھر لٹ بازی شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کے سر پھٹاول ہو جاتے ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی آ کے اس کا بچاؤ کرا دیتا ہے، دونوں کو الگ کر دیتا، الگ ہو جاتے ہیں، تو جو کم مار کھایا ہوگا، یعنی جس نے اگر جس پر وار زیادہ ہوئے، وہ پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لو میں صبر کر چکا۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ اگر صبر کرنا خدا پر اتنا ہی بھروسہ تھا، یقین تھا، تو صبر تو پہلی منزل میں ہونی چاہیے تھی، وہ فحش کلامی نہ ہوتی، وہ تیز گفتگوئی نہ ہوتی۔ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد پھر انسان کہے کہ نہیں میں نے صبر کیا، یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، لیکن آپ اسے برداشت کر جائیں، آپ اسے رحم دلی کے ساتھ آپ اسے معاف کر دیں، یہ ہے صبر۔ ہم پھر دیکھتے ہیں وَتَتَّخِذُوا مِن مَّصْنَعِ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بِالْجَبَّارِينَ۔ یہاں دیکھیں 2 دفعہ بطشتم جبارین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان بناتے ہو، مقامات رہنے کے لیے، اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جبارانہ یعنی جابرانہ انداز میں پکڑ لیتے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یعنی جب اپنی غلطی ہوتی ہے تو لوگ اس کو معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی اگر نیچے پست طبقہ غریب طبقہ کی غلطی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہر وہ جبارانہ انداز استعمال کر سکتے ہیں کہ جبار بن کر آدمی اسے ہر ظلم ستم سے ڈائر دیا جاتا ہے کہ وہ زندہ نہ رہ پائے، اور اسی کو خدا کہتا ہے کہ نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ حشر جو قرآن شریف کا 28واں پارہ اور 59واں سورہ ہے، اس کی 23ویں نمبر کی آیت میں دیکھیں جبار خدا کے ایک اسم صفت کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ہم جب آگے چلیں گے کتاب مقدس پھر ہم بتائیں گے ہاں یہ جبار کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ حشر کے 23ویں آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی وہی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے اور امن دینے والا ہے، نگہبان، غالب، زبردست، بڑھائی والا، اور اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ عظم یہاں تو ہم نے تقریباً 8 آیات قرآن شریف کی آپ کی خدمت پیش کی اس کے ترجمے کے ساتھ، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور اب ہم توریت شریف یعنی جو کہ شریعت کی پہلی کتاب جناب موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کی گئی تھی، اور اس کتاب میں پہلی 5 صورتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں 5 کتابیں اس توریت کے اندر۔ پہلا ہے تکوین یعنی پیدائش، دوسرا ہے خروج، تیسرا احبار، چوتھا عدد یا گنتی، اور 5واں ہے استثناء، جسے خود شہنشاہوں کے شہنشاہ قادر مطلق پروردگار عالم جو کائنات کا نور ہیں، انہوں نے اپنے نورانی دست قدرت سے تحریر فرما کر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ سینا پر بلا کر عطا فرمائی، جو کہ توریت کی دوسری کتاب میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، یعنی خروج میں کہ 24ویں باب میں پوری تفصیل ملے گی اس کے متعلق۔ اس لیے ہم آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت عالیہ میں ہر نشست میں یہ گفتگو کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ سنی سنائی باتوں پر اتنا دھیان نہ دیا کریں، آپ خود مطالعہ کریں۔ جب آپ قرآن شریف، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھیں، اور اپنے گھر میں توریت شریف بھی رکھیں، چونکہ یہ پہلی شریعت کتاب ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ توریت شریف میں وہ جو کلام ہے یعنی کلام اللہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے،
کیونکہ خدا نے کہہ دیا کہ لا کلمۃ اللہ تبدیلا، خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ ضرور خدا کی اس فضل اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوں گے، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ واقعی کلام خدا میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ عزیزم، جبار یہ جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان سے آیا ہے، اور عبرانی سے عربی زبان میں یہ لفظ ٹرانسفر ہوا ہے۔ یعنی جب ہم غور کریں گے کہ جبور یا جباری جبارین یہ تمام کے تمام عبرانی زبان سے، اس کا ترجمہ عام اردو زبان میں کیا گیا ہے پہلوان یا جنگجو۔ اسی طرح عبرانی زبان کا ایک اور لفظ ہے نیفیلیم، اس کا ترجمہ ہے دیو قامت یا زبردست شخص۔ ان سب کا پہلے ذکر پیدائش کے 6 باب کی 1 سے 4 آیت میں ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں پہلے میں مختصر ایک شجرہ پیش کروں گا جس کو شجرہ طیبہ کہا جائے گا، اور کرتا چلوں گا اور جبار کون تھے یا کتاب مقدس جبار کس کو کہا گیا ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں گے اور آپ غور فرمائیں گے کہ ہاں ہم جو کتاب مقدس سے پیش کر رہے ہیں وہ کسی تاریخ یا کسی اور حوالے سے حدیث سے نہیں لے گئے، بلکہ توریت سے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، توریت سے لے رہے ہیں۔ ایسا اب حضرت آدم جن کو صفی اللہ کا بھی لقب دیا گیا ہے، اور جب دنیا میں آپ نے قدم رنجا فرمایا اپنی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہمراہ، تو پروردگار عالم کو 2 فرزند عطا کیے تھے۔ ایک کا نام تھا قائن جس کو قرآن میں قابل کہا گیا ہے، جو کسان تھے، اور دوسرا چھوٹا اس کا نام حابیل جو بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا۔ خداوند متعال نے حکم دیا کہ تم اپنے سب سے پسندیدہ شے میرے حضور ہدیتاً پیش کرو یا قربانی سمجھ لیں، نذرانہ سمجھ لیں۔ یعنی خدا جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے، کسی کو عہدہ چاہتا ہے تو اس سے قربانی طلب کرتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی اونچی کلاس میں جائیں گے تو پیپر اور زیادہ مشکل ہوں گے۔ اسی طرح پیپر تھا ان کے لیے، آج کی ہم زبان میں کہہ رہے ہیں کہ قربانی پیش کریں تو قائن یعنی قابل نے اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابیل نے پلوٹے بچوں کا ہدیہ خداوند کے حضور پیش کیا، اور خداوند متعال نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کر لیا، اور قائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اسی لیے قائن کو بڑا غصہ آیا اور اس کا منہ بگڑا، بڑا ہی غضبناک ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارا جو ہدیہ تھا یہ خدا نے قبول نہیں کیا۔ اور تب نہایت شفیق ابا یعنی باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہستی، پیارے آقا مولا ذوالجلال جن کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال، وہ وحدہ لا شریک خدا نے بڑے پیار اور محبت سے قائن کو سمجھایا کہ اگر تو بھلا کرے گا، بھلا کرے تو کیا تیرا قبول نہ کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے گا تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ یعنی خدا نے اسے ایک طریقہ سمجھایا کہ انسان ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ گناہ دبکا بیٹھا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن وہ بہت ہی برا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ کہ قائن اور حابیل یعنی قابل اور حابیل دونوں کھیت میں کام کر رہے تھے، تو ہوا یہ کہ قائن جو تھے حابیل سے چھوٹے بھائی سے لڑ پڑے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ جذبات میں آ کر اپنے پر قابو نہ رکھتے اپنے بھائی کو شہید کر دیا۔ اور پھر جناب پروردگار عالم نے حابیل پر جب حابیل سے پوچھا، قابل سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا بھائی کہاں ہے، کیا آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں اس کے حفاظت محافظ بنتا رہوں؟ خدا نے کہا کہ تیرے بھائی کا خون پکار پکار مجھے، میں اس کی آواز سن رہا ہوں، وہ پکار رہا ہے۔ یہاں خدا نے ایک فارمولہ دیا انسان کو کہ دیکھو ناحق کسی کا قتل ہوگا، ناحق کسی کو تم قتل کرو گے تو اس کا خون ہمیں آواز دے گا۔ کیا خدا سمیع نہیں ہے؟ بے شک سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ یہاں خدا نے کہا کہ دیکھو اس کا خون مجھے آواز دے رہا ہے۔ اب جب بھی کسی بھی ناحق کا خون ہوگا تو خدا تک یہ
اس کی آہیں پہنچے گی، کیونکہ ناحق کا خون کرنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ شریعت میں جو توریت کی کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تو خون نہ کرنا ہے، ناحق کسی کا خون نہ کرنا۔ خدا منع کرتا ہے، اور یہ پہلا شخص ہے جس کو شہید کیا گیا، اور یہ پہلا قاتل بن گیا اپنے بھائی کا۔ لیکن خدا نے چونکہ وہ رحیم ہے، وہ غضب سے پہلے زیادہ اس کے آگے اس کے رحیمیں چلتی ہے۔ اس نے پروردگار عالم نے جناب حابیل کو جب شہید ہو گئے تو اس نے قائین کو ایک شریک حیات عطا کی، اور اس سے ایک نسل چلی، اور اس کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں، اسی کے نسل کو آگے چل کر انسان کی اولاد کہا گیا، انسان کی بیٹیاں کہا گیا ہے۔ اب ہم یہاں سے سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے، اس کے 24 اور 26 دو آیت ہم مختصر طور پر آپ کے پیش کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسی جیسے پاکیزہ درخت کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں اس کی آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ اور پھر دوسری وہ شجر خبیثہ، اس کی مثال دیتا ہے کہ وہ مثل کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ، یعنی ناپاک بات یعنی غلط عقیدے کی مثال ناپاک درخت سے کی گئی ہے۔ کیا درخت بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ پھر کیوں پیش کی خدا نے پاک درخت اور ناپاک درخت؟ صرف سمجھانے کے لیے یہاں شجر سے مثال دیا ہے کہ وہ جو نسل جو انسان کی جب چلتی ہے تو اس میں ناپاک نہ ہونے چاہیے، اس لیے پاک مرد کے لیے پاک عورت ہے اور ناپاک مرد کے لیے ناپاک عورت۔ تو کہیں پاک مرد اگر ناپاک عورت سے ملے گا تو نسل مخلوط ہو جائے گی، اسی لیے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ خدا جو قادر مطلق ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہاں پاک گھروں میں ناپاک لوگ آئیں، کہ وہ خود پاک ہے، مقدس و گھر پاک ہے۔ ہاں جب لوگ توبہ کر لیں اور اس کو وحدہ لا شریک اپنا خدا تسلیم کر لیں تو پھر بے شک وہ آئیں، لیکن اس چیز کو نظر رکھا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ جناب آدم سے لے کر ہم نوح تک آئیں گے۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام جب 130 برس کے ہوئے، یعنی حابیل قابل کا بھی وہ ہو گیا، واقعہ پیش آ گیا، اب 130 برس کے تو خدا نے انہی کی صورت میں انہی کی شبیہ پر ایک اور فرزند ارجمن انہیں عطا فرمایا، اور آدم علیہ السلام نے ان کا نام سیت رکھا، انہیں بائبل اس کے توریت کی زبان میں، عبرانی زبان میں سیت، لیکن قرآن میں ان کو شیس کہا گیا ہے۔ جناب سیت کے ولادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 800 برس تک مزید رہے، یعنی کل ان کی عمر تھی، اور ان سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور کل ان کی 930 برس کی جب عمر ہوئی تو اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح جناب سیت 105 برس کے تھے تو ان سے حضرت انوس پیدا ہوئے، اور حضرت انوس کے بعد حضرت سیت 807 برس مزید زندہ رہے، اور ان کے بھی بہت سارے بیٹی بیٹیاں ہوئیں، اور ان کی کل عمر 912 برس تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت انوس، یعنی جب حضرت انوس کی عمر 90 برس ہوئی تو ان سے قینان پیدا ہوئے، اور قینان کی ولادت کے بعد حضرت انوس جو تھے وہ 815 برس مزید زندہ رہے، یعنی کل ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں، اور کل ان کی 905 برس کی عمر جب ہوئی تو اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ حضرت قینان جب 70 برس کے تھے تو ان سے محلل پیدا ہوئے، اور جناب محلل کے ولادت کے بعد حضرت قینان مزید 840 برس زندہ رہے، ان سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں، اور کل 910 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ایسا ہم یہاں ایک بات آپ سے کرتے چلیں کہ آپ نے سنا ہے کہ 1,24,000 انبیاء مرسلین آئے، لیکن ان کے پورے کے نام کہیں نہیں ملتے۔ اب کوئی اگر کہے گا تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ سوائے اس خدا کے کلام یعنی توریت شریف کے علاوہ اور آپ کو کہیں نہیں مل سکتی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل ملے گی تو آپ کو توریت میں ہی ملے گی، اور توریت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محل علل کے تقریباً 65 سال کی عمر تھی جب ہوئی تو ان سے یارد پیدا ہوئے، اور جناب یارد کی ولادت کے بعد محل علل 830 برس تک زندہ رہے، یعنی ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور کل 895 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جب جناب یارد 162 برس کے ہوئے تو ان سے حضرت حنوک پیدا ہوئے،
حنوک جن کو قرآن شریف میں حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے. اب بتائیے کتنا فرق پڑتا ہے کہ نام کیسے پتہ چلے گا. یہ بغیر مطالعہ کے آپ کسی چیز کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اسی لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ ساتھ آپ توریت شریف کا بھی مطالعہ ضرور کیجئے, اپنے گھر میں رکھیے تاکہ آپ کے لیے باعث برکت ہو. جناب یارد جب 162 برس کے ہوئے تھے تو ان سے حنوک پیدا ہوئے, اور حنوک کی ولادت کے بعد حضرت یارد 800 برس تک زندہ رہے, اور کل حضرت یارد کی 962 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اور جناب حنوک یعنی حضرت ادریس جن کو کہا جاتا ہے, وہ جب 65 برس کے ہوئے تو ان سے متوصلح پیدا ہوئے, اور جناب حضرت متوصلح کے بعد جناب حنوک یعنی حضرت ادریس 300 برس تک پروردگار عالم میں نے خدا کے ساتھ ساتھ رہے, چلتے رہنے ان کو حکم پر چلتے رہے, اور ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں, اور کل ان کی عمر 365 برس کی ہوئی تو وہ غائب ہو گئے. یعنی کہ جب 365 برس غائب کہاں ہو گئے, یعنی پروردگار عالم نے ان کو اٹھا لیا, وہ بھی زندہ ہے. اسی طرح جب جناب متوصلح 187 برس کے ہوئے تو ان سے لمک پیدا ہوئے. حضرت لمک کی ولادت کے بعد حضرت متوصلہ 782 برس تک مزید زندہ رہے, ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں, اور کل 959 برس ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. اور جناب لمک 182 برس کے ہوئے تو ان سے نوح پیدا ہوئے. کون نوح؟ حضرت نوح علیہ السلام, جن کے متعلق ہے کہ ان کا ایک بیٹا یعنی طوفان نوح بہت مشہور ہے ان سے, اور ان کا ایک بیٹا پہاڑی پر چڑھ گیا تھا اور وہ ڈوب گیا, لیکن توریت شریف میں اس بیٹے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, اور صرف 3 بیٹے کا تذکرہ ہے. جو ہم جب غور کرتے ہیں تو توریت شریف میں ہر چیز بڑی تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہے, چونکہ خدا کا سچا کلام ہے, اور خدا نے قرآن میں بھی کہا کہ توریت اور انجیل جو ہے اس میں نور ہے, ہدایت ہے, اور یہ انسان کے لیے خدا نے علم کے خزانہ بھیجا ہے. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جناب لمک یعنی نوح کے جناب لمک 182 برس کے تھے, اور ان سے جب نوح پیدا ہوئے تو حضرت لمک 595 برس تک زندہ رہے, اور ان سے بہت سارے بیٹی بیٹیاں پیدا ہوئیں, اور کل ان کی عمر 777 برس رہی جب ان کا انتقال ہوا. اور جناب نوح جب 500 برس کے ہوئے تو پروردگار نے ان کو 3 فرزند عطا کیے تھے. ایک کا نام سیم جن کو سام کہا جاتا ہے, اور انہی بیٹے کے نام سے یہ شام آباد ملک جو ہے, دوسرا حام, اور تیسرا یافز جس کو قرآن میں یافز کہا گیا, یافت کو, وہ پیدا ہوئے. اور جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹے بیٹیاں ہوئی تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا, وہ بہت خوبصورت تھی, اور جن کو انہوں نے چنا اور ان سے بیاہ کر لیا. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت کرتی رہے گی, کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے, تو میں بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. یعنی کہ جو بھی خدا نے اس وقت ایک عمر متعین کر دی کہ 120 برس تک رہیں گے. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے, اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسانوں کے بیٹیوں کے پاس گئے, یہی زمانے قدیم کے سورما کہلائے اور بڑے نامور تھے. اور یہی چیز ہم جب دیکھتے ہیں کہ گنتی میں 13 باب کی 33 آیت میں ہے کہ جناب موسیٰ کے بھیجے ہوئے آدمی جب کینعان میں گئے تو انہوں نے وہاں بنی عناق دیکھے جو جباروں کے نسل کے تھے. عزیزاً عناق وہی تو نہیں جس کو عاد کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں پر رہتے تھے اور بہت طویل قد ہوتا تھا ان کا. یہ اتنے قداور تھے کہ بنی اسرائیل ان کے سامنے یا ان کے مد مقابل جو ہوتے تھے یہ ٹڈے لگتے تھے. اور باقی جگہ عبرانی ہی کی زبان کے لفظ کو ترجمہ میں اپنایا گیا ہے, یعنی کہ ایمیم, عناقیم, رفائیم, زمزمیم, جہاں پیدائش 14 باب میں ان کو زوزی کہا گیا. یہ سب قداور اور جسیم ہوتے تھے, اور اس قوم کا آخری شخص بسن کا بادشاہ اوج تھا, اور اس کے لیے لوہے کے جو پلنگ بنائے گئے تھے وہ تقریباً 9 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا تھا. یہ استثناء 3 باب کی 11ویں آیت میں آپ کو یہ مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح یشوع کے مطابق ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک کو رفائم کے ملک کہا گیا. یہ دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے,
اور ان کی اولاد کی یادیں کافی عرصہ تک رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سارے سورماؤں نے ان کا مقابلہ کیا، اور دوسرے سے معلوم سے واقعے کو درج ہے، آپ دیکھیں گے کہ داؤد نے خود ان کے بہت مشہور پہلوان جس کا نام تھا جاتے جولت، اور قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، 50 اور 51 میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کو جالوت کہا گیا ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کا قتل کر ڈالا، یہ 251 نمبر کی آیت میں ہے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ اس سے جناب سبا کے علاقے جب آپ غور کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ ہوا، بہت سے طاقتور لوگ تھے، ان سے بنات ناش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ یہ جناب ایوب علیہ السلام کے صحیفے کے 9ویں باب کے 9 آیت میں ہے، اور اسی ایوب کے 38ویں باب کے 31ویں آیت میں ہے کہ کیا تو قد سریا کو باندھ سکتا ہے، کیا یا جبار کے بندھنوں کو کھول سکتا ہے؟ وہی سریا جبار اور ستانوں کا خالق ہے، جو موت کے سایہ کہ مطمع نور اور روز روشن کو شب دیجور بنا دیتا ہے، اور سمندر کے پانی کو بلاتا ہے، روئے زمین پھیلاتے، جس کا نام خداوند ہے۔ عزیزو، گفتگو تو بہت ساری ہمیں کرنی تھی، لیکن ہم چند آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں، حوالہ جات دے رہے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کیا ہے۔ یہ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 26ویں باب کی 47 سے 55ویں آیت، اور 27ویں باب کی 15 تا 26 آیت، اور اسی 27ویں باب کی 41 تا 56ویں آیت، اور 28ویں باب کی 1 تا 10 اور 20 تا 18 تا 20 آیت میں 18 اور 20 آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جبارین آئے، لیکن جناب یسوع وہ ہستی تھے کہ وہ جب آئے تو بہت سارے جبارین کو انہوں نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اسی لیے کہا تھا یسوع کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کی کل اختیار مجھے دیا گیا، پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزو، ہماری گفتگو تو بہت ہونی تھی، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہ ہے، لیکن صرف ایک جملہ وہی میں کہوں گا آپ سے کہ آپ کتاب مقدس کا مطالعہ ضرور کریں۔ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو حقائق آپ کے تک نہیں پہنچیں گے۔ ہم دنیا میں عارضی زندگی کے لیے آئے ہیں، اصل ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ آخرت ہے، جہاں ہمیں ابدالآباد رہنا ہے۔ یہاں 60-70 سال کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، محلات بناتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ اس کے لیے سوچیں، غور و فکر کریں، جہاں ہمیں ہر چیز کو ابدالآباد چاہیے۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا باغ والے یا آگ والے۔ تو باغ والے میں جانا ہے تو پھر باغ والوں کی پیروی کرنی پڑے گی، باغ والوں کی باتیں ماننی پڑے گی۔ اس وقت آئندہ نشست کے لیے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔